اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ گم سم تھے، کبھی اس سے پہلے یہ چیز پیش ہی نہیں آئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا کریں، کیسے کفن دفن کریں، کیسے دفنائیں، کیا طریقہ اختیار کریں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے سے اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وفات، وہ موت جو ہونی تھی وہ ہو چکی، تو اب صحابہ سوچنے لگے کہ اگلا قدم کیا کیا جائے۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بعض اور صحابہ ثقیفہ بنی سعادہ، ایک چبوترے کا نام ہے، مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، تو وہاں پر بہت سے صحابہ جمع ہیں اور اس بات کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب ان کا جانشین کون ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے تو حضرت عمر بھی ساتھ ہو لیے۔ جب دونوں اندر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے انصار صحابہ اور مہاجرین سب جمع ہیں، تو حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ لوگو تم نبی کے انصار تھے، انصار کو خطاب کیا اور کہا تم نبی کے انصار تھے، انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے، کہا کہ تم نبی کی بھی مدد کیے، اب نبی کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کے بھی انصار رہو گے، تو تم میں سے خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، قریش کسی کو مانیں گے نہیں، تو قریشی ہوں تو خلیفہ بن سکتے ہیں، آسانی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کی یہ خبر بھی دی کہ الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، تو بس اللہ کے رسول کی حدیث یہ دلیل بنی۔ جو صحابہ پہلے باتیں کر رہے تھے انصار میں سے ایک بنے گا، مہاجر میں سے ایک بنے گا، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اور بعض لوگ حضرت عمر کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ مجھ پہ خلافت ڈالنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انتہائی بدبخت شمار ہوں گا اس وقت جب میری خلافت میں ابو بکر رہیں اور میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہ اللہ والے لوگ کیسے ہیں دیکھیے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بدنصیب سمجھوں گا جب لوگ مجھے انتخاب کر لیں گے جن کے نیچے ابو بکر ہوں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو امامت اللہ کے رسول نے ابو بکر کے حوالے کی، تو جب مذہب اللہ کے رسول نے ابو بکر کے حوالے کر دیا تو ہم دنیا کو کیوں نہیں ابو بکر کے حوالے کریں، اور کہا کہ سب سے پہلے اس معاملے میں خود آگے بڑھنے والا ہوں، اور کہا کہ ابو بکر ہاتھ پھیلائیے ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی۔ پھر اس کے بعد ابو عبیدہ، پھر اس کے بعد جتنے صحابہ وہاں پر جمع تھے سب کے سب بیعت کرتے چلے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اور یہ آئے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی اور عام خطاب کیا ظہر کی نماز میں، اور حضرت عمر اٹھے، کہا کہ لوگو یاد رکھو کل ہم نے مخصوص لوگ مل کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنے اور بالکل صحیح فیصلہ کر کے چنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی یہی سمجھایا تھا، اس وجہ سے انہیں اللہ کے رسول نے امام بنایا تھا۔ اب آؤ تم سب مل کے بیعت کرو، تو پورا مجمع تھا جو ایک کے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تھا۔ بس دو آدمی نظر نہ آئے۔ جو چیزیں ہمیں خلافت میں کیا ہیں، لوگ مسائل پیدا کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ میں ساتھ حل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سے بدبخت صحابہ پر نشتر چلاتے ہیں، صحابہ پر لان تان کرتے ہیں۔ پہلا لان تان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دفنایا بھی نہیں گیا، یہ دنیا میں ملوث ہو گئے۔ نہیں، دنیا نہیں تھی، خلافت دین تھا، دین تھا، دین تھا، دین کے لیے انہوں نے کیا، یہ دنیا کی نہیں تھی بات۔ نمبر دو یہ کہ اس میں حضرت علی، حضرت زبیر ناراض تھے کہ یہی نہیں، بالکل غلط بات ہے، انہیں اطلاع نہیں ملی، دوسرے دن ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ بیہقی کی روایت کے اندر امام ابن کثیر اس روایت کو لائے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسرے ہی دن ظہر میں جب دیکھا حضرت علی نہیں ہیں، حضرت زبیر نہیں ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ کے اندر سے تھے، تو حضرت زبیر کو الگ سے بلوایا اور پوچھا کہ زبیر سب امت متفق ہو گئی، تم اگلے طور پر اکیلے رہو گے؟ کہا کہ نہیں، اصل میں مجھے
چیز پہنچی نہیں تھی، میں علل اعلان آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو بلایا، پوچھا کہ علی سب امت متفق ہو گئی ہے، تم اکیلے رہو گے؟ کہا کہ نہیں، بات پہنچی نہیں تھی، بات ایسی نہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت علی دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ابو بکر خلیفہ بنے۔ یہ سب شیعی روایات ہیں، اہل سنت کے متفق علیہ روایات